نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ تو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کئی ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طرف مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سراغوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن، پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھ ملاؤ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن، پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا،
اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔ 12 تاریخ کو بھی قمقمے اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی۔ امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض انصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے وہاں کر بابا من عجاب ربندہ، وہاں کر بابا من جنت الفردوس مأوا، وہاں کر بابا الہ جبریل لنا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہاں کر بابا من عجاب ربندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، آئے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وہاں کر بابا الہ جبریل لنا، آئے میرے ابو اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر، اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں اے جبرائیل اب نانا محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے۔ تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ سوال کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جرجیز کی تقریر میں جانا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ جواب ہوگا۔ تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر چیٹی اور لانچر کے باقی نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک منا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے، تو تم کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے، کہتی ہے صبح علی، اگر وہ غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے، غم جو میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے، اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ غم ہے، اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے بریلوی مولویو مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہمیں حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک ہی جواب دیں گے، اور یہ طریقہ، یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں، پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے۔ حضرت عائشہ جن کی شادی ہوئی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، بستر پہ سو رہی ہے، رات میں خواب دیکھتی ہے کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں، تینوں چاند بہت زیادہ چمک رہے ہیں، لیکن ایک چاند بہت زیادہ روشن ہے، دوسرا اس سے
कम, तीसरा उससे कम। अम्मा आयशा ख्वाब देखती है कि सबसे ज्यादा जो चांद चमक रहा है वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी देर बाद चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। फिर तीसरे नंबर पर चांद टूटा, वो मेरे हुजरे में गिरा। सुबह हुई, अपने नबी से, अपने शौहर से ये ख्वाब पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे नबी, अभी नई नई बीवी हूं, चलो फिर कभी पूछ लूंगी, अभी तो जिंदगी भर रहना नबी के साथ। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे बेटी आया आयशा, तुझे तेरी माँ याद कर रही है। अल्लाह के नबी से कहते हैं आपकी इजाजत हो तो मैं आयशा को घर से ले जाऊं और अपनी बीवी से उसकी माँ से मिला लाऊं, शाम को फिर आपके घर छोड़ दूंगा। फरमाया आपकी बेटी भी है, ले जाओ। हजरत आयशा को ले गए। हजरत आयशा अपनी माँ और बाप के साथ खाना खा रही हैं और कहती हैं अब्बू जान आपको भी तो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, आप ही बता दीजिए। आज की रात मैंने ख्वाब देखा है कि सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा क्या तुमने ख्वाब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बयान तो नहीं फरमा दिया? फरमाया नहीं। कहा मेरी बेटी नबी अकरम से ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये तेरा ख्वाब पूरा होगा तो मैं खुद तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी के पास आई तो उम्र थी 9 साल। फिर ख्वाब देखती है 10 साल की हो गई, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, और जब 18 की हुई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। 9 से 18 साल, पूरे 10 साल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में रही। वो भी इस ख्वाब को भूल गई कि कब मैंने देखा था और उसका तस्करा नहीं किया। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दफन किया जा रहा है, मिट्टी दी जा रही है और सहाबाए किराम उस मिट्टी को देने के बाद वापस आ जाते हैं। हजरत आयशा सुबह होकर बैठी हुई है, अपने शौहर की कब्र को देख रही है, अपने प्यारे सरताज की कब्र को देख रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी के पास आते हैं, बेटी ने आंसू पोंछे, गोया कि वो अपने बाप को ये बताना चाहती है कि मैं रो नहीं रही हूं, मैं गम नहीं कर रही हूं। हजरत अबू बकर कहते हैं हाँ मेरी बेटी क्या बात है? कहा कि मुझे कुछ खुशियां मिली हैं। कहा क्या खुशियां मिली है आयशा? कहा आय अब्बू जान अल्लाह के नबी का इंतकाल पीर के दिन मेरी बारी का दिन था, मेरी बारी थी, मेरी बारी के दिन नबी का इंतकाल हुआ, ये मुझे खुशी मिली है। मेरे नबी की रूह कब से हुजूरी से परवाज हुई उस वक्त आप मेरी रान के ऊपर लेटे हुए थे, ये खुशी मुझे मिली है। आपने मिसवाक की, टाइट की, मैंने उसको अपने दांतों से नरम कर दिया और फिर मैंने अल्लाह के नबी को दे दी। आखिरी वक्त में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया, ये खुशी भी मुझे मिली। फरमाया बेटी ये खुशियां तुझे मुबारक हो, मैं तो अपना वादा पूरा करने आया। आज से 10 साल पहले जब तू खाना खा रही थी मेरे साथ और तूने ख्वाब बयान किया था, मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी से ख्वाब की ताबीर न पूछना, जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं बता दूंगा। आयशा तूने अपने नबी के हुजरे में जो 3 चांद चमकते हुए देखे थे, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद सबसे पहले टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। आयशा ये वही चांद था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। अब तू अपनी नजरों से 2 चांद और देखेगी जो तेरी जिंदगी में टूटेंगे और इसकी हुजरे के अंदर दफन होंगे। जहां गम का ये आलम था, जहां गम का ये आलम था, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम हजरत आयशा के इस गम में शामिल क्यों नहीं हो?